السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرعون اور اس کے ماننے والوں پر جو مسلسل 5 عذاب پہ در پہ نازل ہوا تھا، اس کو ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کا سانپ بننے کے بعد لوگوں نے ایمان لایا تو فرعون نے ان کو ستانا شروع کر دیا، جس وجہ سے فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کہ ان کے لیے کوئی ایسے عذاب نازل کر دے جو آنے والے نسلوں کے لیے نصیحت ہو۔ لہٰذا اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کی دعا فرمانے کے بعد فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا، اور وہ 5 عذاب یہ تھا۔ نمبر 1، طوفان۔ جی ہاں دوستو، ناگہاں ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا۔ وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئی۔ سنیچر سے سنیچر تک کا مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا، اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے کہ یہ مصیبت ٹل جائے، ختم ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور غلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کہنے لگے، یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکشی اور ظلم و عصیان کی گرم بازار شروع کر دی۔ اس کے بعد رب العالمین نے جو دوسرے نمبر پر عذاب دیا وہ ٹڈیوں کا تھا۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیجا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے، جو اس کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کو کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں، جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغات اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا، وعدہ کیا کہ آپ اس عذاب کے دفاع ہونے کے لیے ہمارے واسطے دعا فرما دیں
تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اس مرتبہ، اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، جس وجہ سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا، اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے۔ لیکن پھر عہد شکنی کی، وعدہ توڑ دیا اور ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کے کفر اور عصیان میں پھر اضافہ ہونے لگا، ظلم و ستم میں پھر بڑھوتری آنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہ لائیں گے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا انشاءاللہ اس کے بعد بھی والے ویڈیوز میں بتائیں گے۔ کہ تب تک کے لیے اگر میرا یہ ویڈیو اچھا لگا اسے لائک کر کے شیئر کر دیجئے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو، اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو ضرور کر لیجئے، اس لیے کہ اس طرح کے اسلامک ویڈیوز میں اپنے چینل میں ڈالتے رہتا ہوں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔